ہے جو فی الحال اگر آپ بادی النظر میں بات کریں تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو سمپل ڈیسیجن ہے جو جسٹس امین الدین صاحب نے اناؤنس کیا اور انہوں نے یہ درخواستیں ڈسمس کی اور انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل انٹائٹلڈ نہیں ہے، وہی بات جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کی اور انہوں نے آخر میں یہ کہہ دیا ڈسمس کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسے دیکھ سکتا ہے دوبارہ کھول کے کہ اس میں سے کیا ہو سکتا ہے۔ باہر کیف ڈیسیجنز بہتر اچھے فیصلے وہی ہوتے ہیں جن پہ لب کشائی نہ ہو، جو عام فہم سمجھ میں بھی آتے ہوں۔ اس میں کچھ قانونی اور آئینی موشگافیاں اس طرح کی انوالو ہو گئی ہیں کہ یہ زیر بحث رہے گا، اس پہ لوگ اپنی رائے دیتے رہیں گے، جو آئین اور قانون کے تحت جو ہمارا تنقید کا حق ہے وہ بھی ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنی جو ان کی مجلس عاملہ ہے اس میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گی۔ ایک منٹ نیچرلی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ڈائجسٹ کا مشکل۔ آپ بہت بڑے وکیل ہیں اور بڑے دھیمے لہجے میں ایز اے لا منسٹر بات کرتے ہیں، آپ چودھری ویلس ہیں۔ کل جو آصف زرداری صاحب نے کسی طرح یہ بات کی کہ پی ایم ایل سے حکومت نہیں چلتا، آج اس طرح کا ڈسیزن آیا تو بطور لا منسٹر اور بطور وکیل کہیں موجودہ حکومت کے خلاف کچھ سازش نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اس کانسٹیٹیوشنل ایشو کو پالیٹکس سے مکس اپ نہیں کروں گا۔ حکومت کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ 209 یا 208 اراکین کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور آپ نے بجٹ اجلاس میں بھی دیکھا کہ بڑی بھرپور اکثریت تھی حکومتی بینچوں کے اوپر جنہوں نے بجٹ پاس کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور منی بل پاس کیا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر حکومت کا ایک ریفارم ایجنڈا تھا کہ وہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے، یا جو ہم پہ یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ جو ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے مختلف انڈیکیٹرز ہیں اس میں اس کا نمبر نیچے ہے، اور اس کے لیے بار باڈیز اور بہت سی جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ججز کی تقرری اور ججز کے احتساب کے طریقہ کار جو ہے وہ کامیاب نظر نہیں آتا، اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ اور اس بات کا اظہار کیا بھی گیا کہ حکومت کے پاس جب یہ ساری سیٹس کا معاملہ ہو گیا تھا تو پشاور کے الیکشنز کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز ہونا تھے اس کے بعد جو ہے وہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومتی اتحاد بیٹھ کے کچھ ایسی کانسٹیٹیوشنل ریفارم کرے جس کی وجہ سے جو تو کچھ اناملیز ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو، اور عام آدمی جس کے لیے قانون کا نظام اور یہ آئین اور قوانین بنائے گئے ہیں لیٹیگنٹ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، جو مقدمات کی فیصلوں میں تاخیر ہے وہ کسی طرح سے اس ٹائم فریم میں آ سکے، جو اور بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں جوڈیشل پروسیسز میں ان کو آسان بنایا جا سکے، اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو مزید بہتر کیا جائے۔ ایک ہی عدالت ہے، اس میں ایک ہی کوریڈور میں ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ عدالت میں جو روز 30 سے 40 مقدمات کا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ والے کمرہ عدالت میں ایک جج صاحب بیٹھے ہیں جن کی طبیعت میں نزاکت زیادہ ہے اور وہ 2 سے 3 یا 4 مقدمات کا فیصلہ روز کرتے ہیں۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا اس پہ بھی احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ ایک جج صاحب اسی کمرہ عدالت، اسی جیسے کمرہ عدالت، اسی کوریڈور میں بیٹھ کے روز 35-40 لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہیں، اور ان کی وہ جو جان اٹکی ہوتی ہے 10-10 سال 8-8 سال سے وہ کسی فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور دوسری عدالت میں تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے، اور ہمارا آئین اور نظام کہتا ہے کہ جی نہیں، ان کو پوچھا نہیں جا سکتا، ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے، میرے نزدیک یہ مس کنڈکٹ ہے، اور اس پہ بالکل اس پہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر سے آپ کو مراد دی جا رہی ہیں تو آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ عام آدمی جس کے لیے یہ سارا نظام کھڑا کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کام کو بھول کے زیادہ انرجی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، مختلف سیگمنٹس کی عدالتوں میں لگ رہی ہے، اور عدالتوں کو الجھا کے رکھ دیا گیا سیاسی مقدمات میں،
اور کئی ڈیسیجنز کے حوالے سے بھی مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ شاید جو ڈیسیجنز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کنسیڈریشن سے زیادہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ آ رہے ہیں، اور موجودہ ڈیسیجن بھی ایک اسی طرح کا ڈیسیجن ہے جس میں مجھے اسپیکنگ فار مائی سیلف مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئین تو بہت سادہ لفظوں میں لکھا گیا ہے، دونوں پروویژنز میں نے بارہا پڑھی ہیں، یہ میٹر میں نے ایک دفعہ آرگیو بھی کیا تھا، لیکن جو فیصلہ دیتے ہوئے جو اکثریتی رائے ہے ان کی جو کنسیڈریشن ہے وہ شاید سیاسی ماحول کے حوالے سے زیادہ ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں یا ٹیلی سکرینز کے اوپر جو چل رہا ہے ان کو سامنے رکھ کے، حالانکہ جو ہمیں پڑھایا سکھایا گیا، جو ہمیں تربیت کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ججز ہیں وہ صرف اور صرف جو پلیڈنگز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آئین اور قانون کی منشا کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور یہ جو جورسڈکشن ایکسٹینڈ کرنے کا معاملہ ہے اور وہ چیزیں لکھ دینا، وہ چیزیں حکم میں شامل کر دینا جو نہ پلیڈنگز کا حصہ ہیں نہ وہ آئین میں موجود ہیں، وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کا فیوچر اللہ بہتر جانے جی۔ اب دیکھیے نا، اس میں بھی وہ اصولاً تو کے پی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں اور چیف منسٹر کے پی کے بارے میں اسٹرکچرز آنے چاہیے تھے کہ انہوں نے باقی پاکستان میں کیوں نہیں یہ ہوا، انہوں نے جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی دفعہ اسپیکر صاحب نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، اور اس وقت کے صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بھی ہاؤس بلانے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کیں اور عدالت جانا پڑا، اور بارہا عدالت کو دستک دینا پڑی، اور پھر جا کے عدالتی حکم پہ رات 12 بجے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی نوبت آئی، اور وہ بھی وہ اسمبلی توڑ کے وہ گھر چلے گئے تھے، اور دوبارہ صرف اس خوف سے کہ کوئی اور کارروائی شروع نہ ہو جائے وہ سیٹ سے اٹھ کے چلے گئے نو کانفیڈنس کو ڈسمس کرتے ہوئے۔ پشاور میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ سینٹ کے الیکشنز نامکمل ہیں، یہ ساری جو کنٹروورسی ہے یہ سینٹ کے الیکشنز کے ارد گرد گھوم رہی تھی، اس کا آج میں نے ذکر کہیں نہیں دیکھا اس فیصلے میں۔ شارٹ آرڈر میں عدالت میں نہیں تھا، اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہاؤس آف فیڈریشن کے جو آدھے ممبران ہیں ان کا الیکشن کھٹائی میں پڑا ہے۔ اب جو میکنزم دیا گیا ہے وہ نہ الیکشن ایکٹ میں موجود ہے، وہ نہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہے، باہر کیف یہ عدالت کا حکم ہے، یہ الیکشن کمیشن دیکھے گا اور دیگر ادارے دیکھیں گے۔ اس کے تحت ایک نئی ٹائم لائن ہے کہ 15 دن ایک ہوں گے، پھر اس کے بعد 7 دن ہوں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے، تو وہ معاملہ بھی گھٹائی میں پڑا ہوا نظر آتا ہے مجھے، اور انکمپلیٹ پروسیسز جو ہیں انہیں جلد از جلد کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، اور وہ پرائورٹی ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے سوال کرنا تھا جی۔ دیکھیں، جو 63 آئین میں لکھی گئی اور 63A میں اس کی سزا تجویز کی گئی، وہ بھی ایک بڑا مزیدار کیس تھا، آپ سب نے اس کو دیکھا۔ ہم نے کہا کہ یہ ری رائٹنگ ہو گئی، ایک وہ ریڈ ان ہوا تھا جس میں کہا کہ ووٹ ڈالا تو جائے گا لیکن گنا نہیں جائے گا، اب معاملہ ذرا اس سے آگے چلا گیا ہے، اور آج کے فیصلے کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگر کوئی مناسب توجیہ پیدا کر لی جائے تو شاید یہ دوبارہ کوئی ایسی صورت بھی ہو کہ جن لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ پہ لوگوں سے ووٹ لے رکھے ہیں، نشان کے تحت الیکشن لڑا ہے، تو کہیں یہ نہ صورتحال کل کو آ جائے کہ جی اب انہیں بھی ایک موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ خود سوچیں اور وہ فیصلہ کریں کہ ایک دفعہ ہم آزاد رہیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے۔ باہر کیف یہ اس طرح کا سنجیدہ چیلنج نہیں ہے، سوچنے پہ خوف ضرور آتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے، لیکن جہاں تک حکومت کی اسٹیبلٹی کا تعلق ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے، اور یہ بات میں دوبارہ بطور وزیر پارلیمانی امور یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پارلیمنٹ کے افیئرز ہیں وہ خود دیکھتے ہیں۔ میری ابھی چیف وپ سے بھی بات ہو رہی تھی، حکومتی اتحاد کے پاس بڑی واضح اکثریت موجود ہے قومی اسمبلی میں، اور ان صوبائی اسمبلیوں میں جن میں ہماری حکومتیں ہیں وہ پنجاب ہیں، بلوچستان اور سندھ کا ان فیصلوں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی اس طرح سے بہت زیادہ کوئی لنک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ قد کا سیٹس تھی جن کے بارے میں یہ پٹیشنز تھی، لیکن اس سارے کے باوجود پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں
جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں کوئی ایسا واضح فرق نہیں آئے گا۔ ان گزارشات کے ساتھ میں آپ دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی، آپ نے ٹائم دیا۔ کہ ابھی جیسے کہ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل نے پٹیشن فائل کی تھی کہ ہمارے جو مخصوص ارکان ہیں وہ نشستیں ہمیں دی جائیں، لیکن فیصلہ آج یہ آیا کہ تحریک انصاف جو ہے یہ تمام مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں۔ اس قانون اور آئین اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی تفصیلی فیصلہ ہے، کیا حکومت اس پہ پرسو کرے گی؟ اور دوسرا سر یہ کہ سنی اتحاد کونسل